میری نمائندگی بھی اور پوری پی ایم ایل این کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ جناب شہباز شریف صاحب نے کی، اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ نون لیگ کب تک خاموش رہے گی؟ نون لیگ یہ کھڑی آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ وقت آئے گا حساب کتاب کا تو وہ حساب کتاب ہوگا۔ پی ایم ایل این اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے آزاد جموں کشمیر میں۔ الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ حکومت کب جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ آج جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں آج اسلام آباد میں جب کورٹ میں اپنی پیشی کے لیے گئیں، واپس آئیں، صحافیوں کے کچھ سوال جواب ہوئے، اس کیو این اے سیشن کے اندر انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر کلیئرٹی دی جو کہ آپ نے سنی۔ ایک تو یہ چیز کہ بھائی جو سوات کے اندر جلسہ ہوا یا جو پی ٹی ایم کا جلسہ تھا اس کے اندر مریم نواز کیوں نہیں تھی، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے نہ صرف مریم نواز کی بلکہ پوری پارٹی کی نمائندگی کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ڈیل کے سوال کے اوپر نہ صرف مریم کی ناراضگی سامنے آئی بلکہ ایک کڑا جواب سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پاگل ہیں کہ جو اتنی محنت کے بعد ڈیل کر لیں، ڈیل نہیں کریں گے، حساب کتاب کریں گے۔ تو پی ایم ایل این، اور اگر میں مریم نواز صاحبہ کی کیٹیگوریکلی بات کروں تو وہ حساب کتاب کے موڈ میں ہیں، اور اس کو انہوں نے آج برملا صحافیوں کے سامنے کہہ بھی دیا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے جو کی، اس لیے کہہ رہی ہوں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں دے آر جسٹ راؤنڈ دا کارنر، اور اس انتخابات کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ بھئی اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو وہاں پر جو اسٹرانگ پارٹی ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے وہ پی ایم ایل این ہے۔ سو اسی چیز کو لے کر کے ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے۔ آج کے پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، مجھے جوائن کر رہی ہیں جی ویری آنریبل قابل شوزیف صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جی پی ایم ایل این سے نہال ہاشمی صاحب، ون آف دا سینئر ممبرز ہیں، السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جی اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آج ایک بڑا ہی بزی دن تھا، اس لیے کہہ بزی دن تھا بیکاز آج اسلام آباد کے اندر جہاں پی ایم ایل این کی میٹنگز چل رہی ہیں، جہاں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اپنے کاموں میں مصروف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہت سے امیدوار ہیں ان کی میٹنگز چل رہی ہے اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں آج تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی مصروفیت سے وقت نکالنے کے لیے۔ قابل شوزیف صاحبہ، کمنگ ڈائریکٹلی ٹو یو، ایک تو حکومت میں ہے اور دوسری بات یہ کہ حکومت میں ہوتے ہوئے جواب دہی زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ ہی سے شو کا آغاز کروں گی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے مریم نواز نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ بھائی اگر دھاندلی نہ ہوئی تو پی ایم ایل این وہاں جیتے گی، یعنی گھوم پھر کے بعد آ جا کے پھر دھاندلی پر آ جاتی ہے۔ آپ لوگ ایسے گورنمنٹ ایز پاکستان تحریک انصاف کیسے انشور کریں گے اس ایشو کو کہ ایک دفعہ پھر سے بات دھاندلی پر آ کر ختم نہ، کیونکہ جو بھی ہارے گا وہ obviously دھاندلی کا تو رونا تو روئے گا ہی۔ تو آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ بینیش۔ آپ نے ٹھیک کہا، کافی آج لمبا دن تھا، لیکن آپ جب بھی بلائیں تو ہم بڑا پریویلیج سمجھتے ہیں کہ حاضر ہوں اور آپ کے بڑے ایپٹ کوسچنز کا آنسر دے سکیں۔ دیکھیں مریم صاحبہ کی جو باتیں تھیں، ایک تو اپنی انہوں نے جو پیشی تھی اس کے بارے میں کم بات کرتی ہیں، ڈائیگریس کرنے کا اچھا طریقہ کار ہے اور اچھی اوریٹر بن گئی ہیں، کافی بہتر بولتی ہیں۔ لیکن اگر دھاندلی کا ان کا رونا دیکھا جائے تو دھاندلی جب بھی آپ بات کریں اور اگر آپ ایویڈنس کے بغیر بات کریں تو اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ میں 3 آپ سے پوائنٹس پہ بات کروں گی۔ نمبر 1، پہلی دفعہ جو ان کی ابھی کشمیر کی حکومت ختم ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، وہ الیکشنز ہوئے پی ایم ایل این کے دور حکومت میں، تو اس ٹائم پہ پی ایم ایل این جیتی، تو میرے خیال میں کہنا تو ہمیں چاہیے کہ آپ نے دھاندلی کرائی اور آپ نے اپنی دوسری حکومت کشمیر میں بنوا لی۔ 1۔ نمبر 2، جب ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹرانسپیرنسی لانے کی میکنزم میں ٹرانسپیرنسی لانے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسا آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو امپلیمنٹ کرائیں، اس کو فلالیس کریں، ٹرانسپیرنٹ یعنی شفافیت کو انشور کریں، اور جو جعلی لسٹیں اور یہ جو جعلی ڈرامے اور جو بھی کرتا ہے اکراس دا بورڈ، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے آ کے بیٹھیں۔ اور 20 اکتوبر 2020 سے بل بھی پیش کیا ہوا ہے جس کے اوپر سفارشات دی ہیں، اور اس پہ یہ کوئی سیریسنس نہیں شو کرتے۔ اس پہ احسن اقبال صاحب کی آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی پریس کانفرنسز ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پورے پروگرام میں بیٹھ کے مان لیا کہ ہم تو چور ہیں، الیکشن چوری کرنے کے بڑے ماہر ہیں، 1948 سے لے کے آج تک سارے الیکشن چوری ہوئے ہیں اور ہم یہ کرتے رہے ہیں۔
اس کے بعد مریم بی بی کو جس نے بھی اسکرپٹ لکھ کے دی ہے وہ اچھی بات نہیں کی ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتائیں, یہ سارے ایویڈنسز بتائیں اور پھر وہ آ کے بات کریں. تو اگر اسی رائج سسٹم کے ساتھ آپ دھاندلی کا رونا روئیں گے تو بہت افسوسناک ہے, کیونکہ اس سسٹم کے سٹیک ہولڈر آپ رہے ہیں. اس میں تو الیکشن آپ نے زیادہ لڑے ہیں, آپ زیادہ جیتتے رہے ہیں, زیادہ ٹائم حکومت میں رہے ہیں, تو دھاندلی کر کے پھر آپ اپنے اوپر سے دھپا نہیں ہٹا سکتے کہ الیکشن کی ریگنگ کے ڈرامے, الیکشن ریگنگ کے ماسٹر اور ایکسپرٹ آپ کے اپنے سینئر ترین ممبران پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر آ کے ایک لائیو شو میں کہہ رہے کہ ہاں ہم تو الیکشن چوری کرنے کے بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں. تو اس بارے میں ان کی توجہ مبذول کروائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں شفافیت آئے تو برائے مہربانی آپ کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو ترغیب دیں کہ وہ آئیں. میں واپس آؤں گی کول آپ کے پاس. جی لیکن اگر آپ اسی ایگزسٹنگ سسٹم کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں, انشور کرتے ہیں اور اس کو انڈورس کرتے ہیں, پھر آپ دھاندلی کے رونے مت روئیں وداؤٹ ایویڈنس. ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گی کول آپ کے پاس. نہال بھائی, بڑے بیلٹ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے, انتخابی اصلاحات کے معاملے کو اٹھایا, بل آلریڈی پینڈنگ پڑا ہے, آپ کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کامنٹ کریں, سر گلگت بلتستان میں بھی انفارچونیٹلی آپ لوگ ہار گئے. اتنی ایکسٹینسو کیمپین مریم نواز نے پی ایم ایل این نے وہاں پہ چلائی تھی, 14 گھنٹے کی ڈرل تھی, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ہار گئے. اور کشمیر میں, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ نے تو پورا کا پورا بلیم, یعنی پہلے ایک مائنڈ بنا لیا کہ اگر ہم ہارے تو دھاندلی سے ہاریں گے. مطلب کہ یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایج ملتا ہے, جو بھی سرکار ہوتی ہے, جو بھی حکومت ہوتی ہے, وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جیتتی ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا تو آپ پہلے سے اپنا پلان, اپنا مائنڈ بنا چکے کہ دھاندلی ہوئی تو ہم پھر ہار جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, بہت شکریہ. اگر میری یادداشت ابھی کمزور نہ ہوئی ہو تو شاید آپ بھی مجھے کہیں ملی تھیں گلگت میں, اور شاید آپ بھی وٹنس کیا تھا مریم کی جو کیمپین تھی, اور شاید آپ نے پی ٹی آئی کے بھی کیمپینز اور جلسے اور ریلی بھی دیکھتے رہے. اور اگر آپ کی یادداشت ٹھیک ہے تو آپ کی یادداشت میں اضافہ کر دوں کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے گلگت بلتستان میں ایکسٹریمزم اپنے عروج پہ تھی, قتل و غارت گری اپنے عروج پہ تھا, ٹورسٹ کو مار دیا جاتا تھا, جو پہاڑوں پہ کلائمب بھی کرنے والے آتے تھے ان کو مارا جاتا تھا, اور پھر فرقہ وارانہ فسادات بہت عروج پہ تھے. اللہ کریم نے کرم کیا, حفیظ الرحمان کے الیکشن جیتنے کے بعد وہاں ایک بھی قتل نہیں ہوئی, کوئی ٹورسٹ کو اغوا نہیں کیا گیا, کوئی ٹورسٹ کا قتال نہیں ہوا, کوئی فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہوئی, اور عظیم الشان پیکج. اور آپ نے ان سارے روڈوں کو دیکھا ہوگا جو محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق وہاں بنایا گیا, جو کالج, جو ترقیاتی کام, جو بجلی گھر, جو سی پیک, جو ٹوریزم کی انہوں نے خود کہا آپ کے سامنے کہ ریکارڈ ٹوریزم ہوئی, 16 لاکھ لوگ آتے رہے. اس کے باوجود اگر ہم ہار جاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہروانے کا طریقہ کار کیا تھا, کب ہمارے لوگوں کو توڑا گیا. ہمارے ایک صاحب ہوتے تھے اقبال صاحب, ان کو پہلے کہا گیا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے, آپ مسلم لیگ سے ہٹ جائیں. کب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیسے توڑا جاتا ہے, وننگ کینڈیڈیٹ کیسے توڑا جاتا ہے, وہاں پہ ایک ہی برادری کے 6 کینڈیڈیٹ کیسے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی ووٹ تقسیم ہو. تو دھاندلی کے بہت سارے طریقے ہیں اور ذرائع ہیں, اور پھر صبح 4 بجے تک اور پھر دن کے 10 بجے تک اگر رزلٹ نہ آئے. اور محترمہ بھی کہہ رہی تھی کہ دھاندلی, تو ثبوت دیں. تو ڈسکا ہے نا ثبوت آپ کے سامنے, جہاں دھاندلی نے دھاندلا ہو گیا, جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ اغوا ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں محترمہ, تو اسی کا بدلہ اسی ڈسکا کا بدلہ نہال بھائی اگر آزاد کشمیر میں لے لیا گیا آپ سے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈسکا نہیں, سارے الیکشن, کتنے الیکشن اس گورنمنٹ کے دور میں ہوا, وہ سارے الیکشن صاحب. اور اللہ نے فضل یہ کیا کہ ہر الیکشن میں مریم کا نعرہ گونجتا رہا. مریم نے ان کو کا ناچ نچا دیا. مریم کے تقریر, اس کے جلسے, اس کے کیمپین, اور نواز شریف کا بیانہ سر چل کے بولا. سر گلگت بلتستان میں بھی دیکھا, ایکسٹینسولی کیمپین دیکھی پی ایم ایل این کی, مریم نواز کی, بلاول بھٹو کی بھی بڑی ایکسٹینسو اور بڑی ایک اگریسو قسم کی کیمپین گلگت بلتستان میں دیکھی. دس از اے پارٹ آف آر جاب. انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں گے کہ جہاں جہاں الیکشنز ہوں گے ہمارا کام ہے کہ وہاں جانا ہے. لیکن سر آپ نے کیونکہ تاریخ کی بات کی تو میں بھی آپ کو کچھ یاد دلانا چاہوں گی, بالکل ویسے جیسے آپ نے مجھے یاد دلایا. بسد احترام 25 جولائی 2018 کو سر انتخاب ہوا تھا, اور 26 جولائی 2018 کو پی ایم ایل این رو رہی تھی, پریس کانفرنسز ہو رہی تھی, اور رونا تھا دھاندلی کا. لکیلی یا
انفارچونیٹلی اس دفعہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا الیکشن بھی 25 جولائی کو ہے سر, تو 26 جولائی کو پھر سے ہم دھاندلی کا رونا سنیں گے, پھر سے وہی پریس کانفرنسز ہوں گے؟ انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ دیکھیں بینش اس بار ہوگا نصر من اللہ و فتح قریب. کشمیر کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ دین میں لکھا ہوا ہے کہ یہود نصارہ سے دوستی نہ کرنا. ٹرمپ کے ساتھ جو دوستی کیا اور اس کو ثالثی کا کردار دیا, اسپین کو اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ نشا پور اور خرم شاہ کو اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ عباسی دور کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ دھوکہ ملا ہے. تو اس بار بھی ٹرمپ نے دھوکہ دیا. اب اتنے بھولے اور معصوم عمران خان صاحب تھے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ثالثی کر لیں اور مودی صاحب 370 آگے آپ کو کر لیں. اور سنیں ایک منٹ, جب کشمیری جا رہے تھے نا بارڈر لائن کی طرف, تو انہوں نے کہا جو گیا اپنے آزادی کے لیے وہ غدار ہوگا, اور انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ جمعے کے روز ہم قومی ترانہ بجائیں گے, ایک جہتی کریں گے اور دنیا میں کشمیر کی سفارتی مہم چلائیں گے اور میں ان کا ایمبیسیڈر ہوں گا. کہاں گیا وہ سفارتی مہم, کہاں گیا وہ آدھا گھنٹہ جو کلچر تھا اس کو فالو کرنا, کہاں گیا وہ ثالثی ٹرمپ. کشمیر چلا گیا ہم سے. میں سر اگلے پارٹ میں سر آپ سے اس کے اوپر سپلیمنٹری کوسچن کروں گی. ہولڈ اٹ, ابھی کے لیے آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہال بھائی بنے رہیے میرے ساتھ, بریک کے بعد آ کے آپ سے میں بات کروں گی. چٹان صاحب السلام علیکم. سر آپ کا 25 جولائی 2021 کیسا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی بینش, اگر کوئی کہہ رہے ہے کہ دھاندلی نہیں ہو رہی ہے تو دھاندلی تو ابھی سے ہو رہی ہے. جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو توڑا جا رہا ہے, جو ٹوٹتا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں 6 اور 5 کینڈیڈیٹس کو ان کے فیملی سے, ان کے پارٹی سے, سرکاری وسائل پہ جو اے ٹی ایم سے ان کے وسائل پہ کڑی کی جاتی ہیں. لیکن میں ایک بات, ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے 97 سے میں مسلسل الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں جی, اور پہلی بھی میں الیکشنوں میں اپنی پارٹی کے لیے حصہ لیتا تھا اور ایکٹیو کردار ادا کرتا تھا اسٹوڈنٹس لائف سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دھاندلی کا مسئلہ قانون سازی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ جو قوانین ہے اس میں ہمارے الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتے ہیں. ہمارے الیکشن کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کریں گے, کوئی قانون بنائے, کوئی کمپیوٹر لائے, کوئی موبائل لائے, آپ جو مرضی لائے, الیکشن بغیر دھاندلی کا نہیں ہوگا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ مخالفت اس میں مداخلت نہیں کرے تو یہ موجودہ جو ہمارے قوانین ہے اور موجودہ ہمارا الیکشن ہے یہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتے ہیں اور صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے. چاہے وہ دھاندلی الیکشن سے پہلے ہو یا الیکشن کے بعد ہو. اگر وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیشن کمانڈر مخالفت نہیں کرے تو چاہے ایک پارٹی کی 10 حکومت اس ملک میں کیوں نہیں ہو, وہ کسی کا ورکر کو نہیں توڑ سکتا ہے, وہ کسی کے کینڈیڈیٹ کو نہیں توڑ سکتا ہے. یہ تب توڑے جاتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیشن کمانڈر جا کے مداخلت کرے, اس کو تب کی دے دے کہ میں ذمہ دار ہوں, جاؤ وہاں پہ, تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ ٹکٹ ہولڈر کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیشن کمانڈر اس کو الیکشن لڑنے کا شے نہیں دیتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور میں آپ کے پیچھے ہوں. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ابھی تک مجھے ایسے کوئی شواہد نہیں ملی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے توبہ کر دیا ہے کہ بھائی ہم نے بہرحال کوشش کیا, ہم نے ہر طرح کی حکومت میں آزمایا اور ہم ناکام ہو گئی. ہم جو تجربے کرتے ہیں وہ سراسر, اور یہ جناب محترم سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران نیازی کا تجربہ ان کے سامنے ہے کہ آئندہ کے لیے ہم الیکشنوں میں مداخلت نہیں کریں گے. اور ثبوت تو سینٹ میں جو کیمرے نکل گئی, اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا واضح ثبوت ہے کہ وہ نہ کیس چلا ابھی تک, نہ اپوزیشن نے. لیکن چٹان بھائی اس چیز کا کیا ثبوت ہے؟ یہ کیا ثبوت ہے کہ جو سینٹ میں کیمرے لگائے وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائے؟ وہ بھی تو سیاستدانوں کا کام ہوگا نا سر. کہاں سے آئے تھے سر؟ سیاستدانوں نے لگائے ہوں گے. اس چیز کا کیا ثبوت ہے؟ اگر سیاست, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سیاستدان ہوں نا, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت وہ مرکز میں سیاست کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا ہے.
अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे ठीक नहीं है। हूं, न मैं दांदी कर सकता हूं, न इल्जामात मेरे की साथ कोई सियासत दांदी हो कर रही है, इल्जामात की सियासत चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन अभी हमारा शो बाकी है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। काबिल शोजेब, निहाल हाशमी एंड डेफिनेटली अखुनज़ादा चट्टान साहब मेरे साथ बने होंगे फॉर द सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल काबिल शोजेब साहब, वेरी ऑनरेबल अखुनज़ादा चट्टान साहब, वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन करते हुए आई एम श्योर कि काबिल जो है रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। काबिल रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा। मेरा सवाल ले लीजिए। नंबर 1 ये कि आज परवेज़ रशीद साहब ये तंज करते हुए दिखाई दिए कि भाई मरियम नवाज साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने अपनी हेयरिंग के बाद जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, वहाँ पर मौजूद जो रेंजर्स एहलकार थे इन यूनिफॉर्म अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब क्या आप ये चीज़ मान रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पर इन यूनिफॉर्म रेंजर्स भी अपने आप को रोक नहीं पाए उनके अपने मोबाइल से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए? ज़रा दिखा भी दीजिए कवल, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप देख सकें। ये देखें, इन यूनिफॉर्म रेंजर्स हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए। मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो PMLN की ऑपोजिशन है, विच इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सरकार में है, कि मरियम नवाज की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है इवन इन रेंजर्स ग्रुप। जी बिनेश, तो अगर फैन फॉलोइंग बढ़ गई है तो इस पे तो मरियम साहिबा को ट्रीट खिलानी चाहिए ना। सारे पार्लियामेंटेरियंस को भी खिलाएं, सेनेटर्स को भी खिलाएं। सारी उम्र से खाती रही हैं, कुछ खिला भी दें, बेहतर होगा। और अच्छी बात है अगर वो इस स्टेटस पे आएंगी तो हमें तो खुशी होगी कि कोई अच्छे लीडर्स सामने आए, लेकिन अच्छे की डेफिनेशन ज़रा काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर वो अपने आप को क्लियर करा रहे हैं अपनी पाकिस्तान की कोर्ट से, जहाँ से उनको ज़मानतें मिलती हैं, जहाँ से उनके वालिद साहब को ज़मानत मिली है, बाकियों को भी मिल जाती है, तो उसके बाद वो बेशक आके सियासत करें। हमारी उनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है पाकिस्तान के लिए। और अगर पाकिस्तान के किसी ने आवाम को लूटा है और खाया है और उन पे करप्शन के केसेस हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है हम लड़ेंगे। ये नज़रियाती लड़ाई है और ये हम लड़ते रहेंगे। दूसरी बात, जो बड़ी इन्होंने आवाज़ें लगाई हाशमी साहब ने यहूद व नसारा की, तो हाशमी साहब सेनेटर ही थे जिस वक्त मरियम बीबी अपनी आलालात के साथ अपने वालिद साहब के साथ ओबामा के हुजूर हाजिर हुई थी और मशाल ओबामा के साथ लाइन में खड़ी हुई थी और वहाँ खड़े होकर तकरीरें भी की थी और वापसी पे उनसे ग्रांट भी लेकर आई थी। तो उस वक्त यहूद व नसारा की ये आयत उन्हें पढ़ के आप सुना देते ना और समझाते, और अभी भी उनसे पूछें कि उस फंड का क्या किया था जो ग्रांट वहाँ से लेकर आई थी। तीसरी बात, उन्हीं के कहने पे, और एक और भी जिनको वो अपने ट्वीट्स में लिखा करती हैं कि हमारे बहुत करीबी दोस्त है, हमारा बिजनेस पार्टनर है जिनका नाम है सजन जंदाल, उनकी यहाँ आमद होती है। पाकिस्तान की किसी एजेंसी को पता नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई वजीर खारजा नहीं थे सवाए नवाज शरीफ साहब के। 4 साल तक वो खुद ही रहे, अपनी मर्जी के लोगों को बुला लेते थे, अपनी मर्जी से लोगों को भेज देते थे। तो उसके बाद उन्होंने कुलभूषण यादव का पूरा 1.5 सफ़े की जो स्पीच में से नाम और जिक्र था कश्मीर के हवाले से भी और कुलभूषण यादव के हवाले से भी, वो UN की स्पीच में से निकाल दिया था। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, फॉरेन ऑफिस के उस टाइम के जितने लोग हैं, स्टाफ है, वो इस सारी बात की गवाही भी देता है और वो तकरीर भी मौजूद पड़ी है। कश्मीर चला गया, बराए मेहरबानी मेरे हाथ जोड़े देखिए, आप अपनी सियासत में खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की शहरक को काट के दूसरों की गोद में डालने की कोशिश ना कीजिए। आपने मोदी साहब की वालदा को साड़ियाँ भिजवाई, उन्हें आमों की टोकरियाँ भेजी, आमों की पेटियाँ भेजी, घर बुला के गुलाबी उनको पगे पहना के चावल खिलाए, यहाँ पर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, सब कुछ किया। लेकिन ये आपकी बात ना हम सुनेंगे, ना ये नैरेटिव हम बनने देंगे। अयाज सादिक साहब ने और ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ऐसी स्पीचेस की जिसमें उन्होंने इसी किस्म के बयानात दिए। और याद रख लें कि कश्मीरी इस बात को बहुत बुरा मनाते हैं, उनका दिल फट जाता है, वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कश्मीर चला गया, तो बराए मेहरबानी आप जितनी मर्जी आपने मस्का पॉलिश करनी है करें अपनी लीडरशिप की, मगर कश्मीर पे सियासत मत करें, क्योंकि हम सब कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि हम इसको आज़ाद करवाएंगे। और जो अभी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें एक पॉइंट ये भी था, तो अपनी लीडरशिप से ज़रा पूछ तो लें कि वो इस वक्त क्या बात कर रही हैं। तीसरी बात मैं ज़रा चट्टान साहब को भी बता दूं, ये बड़ा इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो चलें आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। इसका मतलब है कि सिंध में जो हुकूमत बनी है और जो इलेक्शन आप जीतते हैं वो वहाँ के सेशन जो स्टेशन कमांडर हैं वो उनकी मेहरबानी से होता है, क्योंकि ये चेरी पिकिंग नहीं हो सकती कि जहाँ आप जीते वहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और जहाँ आप हार जाए वहाँ स्टेशन कमांडर साहब ने बीच में इन्वॉल्वमेंट की थी।
تو آپ پورے پاکستان سے تو ہار کے جا کے ایک ریجنل جماعت بن گئے چھوٹی سی اندرون سندھ کی, اور وہاں پہ آپ کی حکومت کی وجہ پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, اور اسی کی مہربانی سے آپ وہاں الیکشن ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے, ایک دو باتیں رہ گئی ہیں. نہیں وہ آپ ضرور کیجیے گا. بریکنگ نیوز ایک آ رہی ہے, اس کو پلیز شامل کر لیجئے, مجھے اس کے اوپر بھی آپ کا ٹیک چاہیے. عمران خان صاحب 12 جولائی سے جلسے کرنے والے ہیں میرپور میں. 18 جولائی کو ان کا جلسہ ہوگا باغ میں. دا پرائم منسٹر از گوئنگ فار دا کیمپیننگ آئی گیس, یا لوگوں سے عوامی رابطہ مہم کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کی کچھ نالج کے اندر یہ ہے خبر کہ ان کے جو جلسے ہیں وہ پلانڈ ہے, 23 جولائی تک پلانڈ ہے. 23 جولائی کو مظفر آباد جا رہے ہیں, لیکن 12 جولائی سے جو ایک بڑا جلسہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان کرنے والے ہیں وہ میرپور میں کرنے والے ہیں. سو پلیز اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. کیا یہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر, کیا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے جہاں پر الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں, ہونے جا رہے ہیں, وہاں جا کر کے اپنے جلسے اناؤنس کریں؟ جی اچھا, میں اب ذرا ایک منٹ پہلے الیکشن میں دھاندلی کی انہوں نے بات کی. سینٹ کا ایک الیکشن ہوا ہے جس میں علی گیلانی صاحب جو یوسف رضا گیلانی کے چشم و چراغ ہیں ماشاءاللہ, وہ لوگوں کو پیسے دے کے اور الیکشن خریدتے ہوئے پائے گئے. ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سرے عام آ گئی ہیں آپ کے پاس, سب کے پاس موجود ہیں. سندھ کے ایک سٹنگ منسٹر صاحب کی آوازیں بیچ میں آ رہی ہیں کہ کیسے لوگوں کو 10-10 کروڑ میں اوبلائج کرنا ہے, کیسے اسکیمیں دینی ہے, اور اس کے بدلے میں کیسے ہم نے الیکشن خریدنا ہے. اور ایک بڑا مشہور و معروف ایک جملہ بھی بولا تھا محترمہ نے, مریم صاحبہ نے, کہ سینٹ میں پی ایم ایل این کا ٹکٹ چلا ہے. تو جو لوگ ریگنگ کے چیمپئن ہیں, جو لوگوں کو خریدتے ہیں, بلوچستان میں پیسہ لگاتے ہیں, سینٹ کی ٹکٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں, سینٹ کی سیٹیں خریدتے ہیں, الیکشن پورے کا پورا ریگ کرتے ہیں, وہ کبھی الیکشن ریفارمز کی طرف اس لیے نہیں آتے. تبھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی 23ویں شق آج 2006 سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے, لیکن صرف لکھ کے رکھی ہوئی ہے, اس پہ عمل نہیں کیا. جنہوں نے آنا ہی بیک ڈور سے, جنہوں نے ہمیشہ الیکشن ریگنگ کر کے لانی ہے, اور جنہوں نے لانچ کرنا ہوتا ہے اپنی لیڈرشپ کو, اور بڑے ایک ٹرک پہ تصویر آ جائے تو ایکسائٹمنٹ کا لیول نیکسٹ ہوتا ہے, 2 لوگ ویڈیو بنا لیں تو ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول نیکسٹ ہوتا ہے, وہ پھر اسی قسم کے بیچارے جو ہے نا وہ لیڈرشپ لاتے. آپ نے جو کہا کہ جلسوں کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ جہاں چاہیں جلسہ کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں وہ عوام سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہوا تو وہ یقیناً بالکل بھی بریک نہیں لگائیں گے وزیر اعظم کو بھی نوٹس بھیجنے سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ممبران سمیت وزیر اعظم کے کہیں بھی ہوں تو فوراً الیکشن کمیشن حرکت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سندھ میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہو, سندھ میں لوگ علی عادل شیخ صاحب کو مار پیٹ کر رہے ہوں, سندھ میں لوگ جا کے آرام سے کھلے عام کیمپین کر رہے ہوں, تو پھر الیکشن کمیشن سوچتے ہیں کہ نوٹس بھیجنا یا نہیں بھیجنا. آ گیا پوائنٹ. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو دونوں اپوزیشنز ہیں ان سے ہم جو ہے ریاکشن بھی جانیں گے اور ان سے سوال بھی پوچھیں گے. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد ول بی بیک. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود قابل شوزیب اخونزادہ چٹان اینڈ نہال ہاشمی صاحب. چٹان صاحب, پہلے میں آپ سے اس کے اوپر کامنٹ لینا چاہوں گی. جتنی باتیں قابل شوزیب صاحبہ نے کی, ایک تو اس کے اوپر ریسپونڈ کیجئے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ فواد چودھری صاحب نے آج یہ کہا کہ بھئی جن لوگوں کے امیدوار پورے نہیں ہیں, آپ لوگوں کے تو آزاد کشمیر میں کینڈیڈیٹس ہی پورے نہیں ہیں, سو آپ لوگ اپنی جیت کے دعوے کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیسے بلاول صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ووٹ کے ذریعے جو ہے اپنی طاقت کو منوائیں گے؟ کس طرح مریم نواز صاحبہ وہ بیان دے سکتی ہیں جو آج انہوں نے دی ہے؟ کہ آپ لوگوں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ اپوزیشن متحدہ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این فار دیٹ میٹر ان آزاد جموں اینڈ کشمیر؟ دیکھیے جی, جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے تو فواد چودھری کی باتوں کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں. وہ بیچارہ تو رکھا ان چیزوں کے لیے کہ وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کرے, لیکن کون نے یہ بات کئی بار کی اور میں نے کئی بار اس کو یہ جواب دیا ہے کہ سندھ میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں پہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ, صرف کراچی جو ہے, کراچی میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی, اور آپ لوگوں کی جو دھاندلی ہے وہ ضمنی الیکشنوں میں ثابت ہو گئی. وہی کراچی جہاں سے آپ لوگ جیتے تھے, اب جب الیکشن ہوا آپ لوگ کتنے نمبر پہ آ گئی؟ دوسری بات یہ کہ چھوڑو الیکشن کے دن کو, کیا گلگت بلتستان میں آپ لوگ الیکشن جیت گئی تھی؟ آپ لوگوں کا حکومت کس نے بنایا؟ اسٹیشن کمانڈروں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ آپ مجھے بتائیں. کیا پنجاب میں صوبائی الیکشن آپ لوگ جیت گئی تھی؟
آپ لوگوں کو کتنے، اس کے باوجود کہ 5 سال آپ لوگوں کے لیے میڈیا چلایا، میڈیا کی کندھوں پہ سوار کیا، آپ لوگوں کے ہر چیز کا، کہ یہاں کے قرضوں کا حل بھی جو ہے یہ تبدیلی سرکار ہے، یہاں کے مہنگائی کا بھی، کرپشن کے خاتمے کا، پھر بھی جب الیکشن ہوا پنجاب کا، آپ لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ کس طریقے سے آپ کے پنجاب کا حکومت بنا؟ نہیں بنایا اسٹیشن کمانڈروں نے؟ مرکز میں آپ لوگوں کا کیا پوزیشن تھا؟ کیا آپ لوگ حکومت بنا سکتے تھے؟ جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوا ضمنی الیکشنوں میں تو کیا حشر آپ لوگوں کا ہوا؟ قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کو شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تمام حلقوں سے آپ لوگوں کو ضمنی الیکشن میں شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گیا؟ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں خریدتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں بکتا کون ہے؟ آپ لوگ بکتے ہیں نا، لیڈر سمیت بکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئٹہ میں آپ کے ورکروں نے کیا کہا کہ سینٹ کا ٹکٹ کتنے کروڑ پہ بکا ہے؟ کس نے بیچا تھا؟ عمران نیازی نے نہیں بیچا تھا۔ کراچی میں الزام لگایا، آپ کے ورکروں نے لگایا کہ ہمارے ٹکٹ بک گئے ہیں، تو کس نے بیچے تھے؟ تو لوگ اگر خریدتے ہیں تو آپ کا لیڈر پیسے پہ اپنا ضمیر بیچتا ہے، اپنا ٹکٹ بیچتا ہے، اپنا عہدہ بیچتا ہے۔ آپ لوگوں کی جو الیکشن ہوئی تھی، جو آپ لوگوں کا وہ وکیل صاحب، کیا نام ہے، میں نام بھول گیا تھا، جس نے وہ انکوائری کیا تھا ان کے پی ٹی آئی کا جو تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ عہدے لوگوں نے خریدے اور ہم نے بیچے۔ کس نے بیچے تھے؟ کیا عمران نیازی نے نہیں بیچے تھے؟ تو میرے خیال میں اگر آپ لوگ خود بیچتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ تانا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ لوگ خریدتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے کسی بندے نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نہ ہمارے لوگ بکتے ہیں، نہ این پی کے لوگ بکتے ہیں، نہ مسلم لیگ کے لوگ بکتے ہیں؟ جہاں پر بکاؤ مال آ جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے پارٹی سے نکلتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، اپنے ٹکٹ کو بیچتا ہے۔ تو دوسروں کو یہ تانا دینا کہ آپ لوگ خریدتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ لوگ یونین کونسل کے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے ہیں، یونین کونسل کے الیکشن۔ اور لگتا ہے اب جو نیازی صاحب جا رہے ہیں کشمیر، تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا ہے کہ بھائی قیامت تک ہم آپ کی ذمہ دار نہیں ہے، اور آپ کے لیے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، آپ جانے اور آپ کا کام جائیں۔ اور اگر وہ لوگ غیر جانبدار ہو گئے نا، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا۔ آخری میرے پاس 2 منٹ ہے، پلیز وہ میں پی ایم ایل این کو دینا چاہوں گی۔ نہال ہاشمی صاحب، بھائی عمران خان صاحب گلگت بلتستان نہیں گئے تھے، پھر بھی آپ لوگ ہار گئے تھے، اس دفعہ اب وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ابھی محترمہ نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہیں، تو ہمیں ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر آئینی اور قانونی طور پہ ایک آزاد ریاست ہے، اور اس کے وزیر اعظم بھی آزاد ہے، ان کا سپریم کورٹ بھی آزاد ہے، اور ان کا الیکشن کمیشن بھی آزاد ہے۔ تو ہمارے الیکشن کمیشن کا اس پہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اسپورٹس مین اسپیڈ کا تو یہی تقاضا تھا کہ وہ فال نہ کرتے۔ بی بی نے جو باتیں کی وہ میں نے غور سے سنا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اوباما کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں بالکل گئے تھے، 2 اسٹیٹس مین، 2 برابری کے سطح پہ بات کر رہے تھے، کسی کو سالسی دینے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کرن تھاپا کو جا کے پاکستانی لا انفورسنگ ایجنسی اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کبھی انڈیا میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ بات یہ کہ یہ جو فیکٹری ان کی بند کرے، 2 فیکٹری بند کرے، ایک آرڈیننس فیکٹری اور ایک غداری کا سرٹیفکیٹ، اور اپنے آپ کو نظریاتی، یہ نظریاتی اگر ہوتے تو ان کے پارٹی میں نہ شاہ محمود قریشی ہوتے، نہ جہانگیر ترین ہوتے، یہ سارے نہ فواد چودھری ہوتے۔ کہاں کی نظریہ لوٹا ہے، یہ نظریاتی پارٹی ہے، لوٹا نظریہ ہے۔ ایک آدمی بتا دیں عمران خان کے علاوہ شفقت محمود کہاں سے آئے، وہ اپنا آپا فردوس کہاں سے آئی ہیں، حماد اظہر کہاں سے آئے ہیں، جو نام جسٹ یو نیم اٹ اینڈ یو ول فائنڈ نظریات لوٹا ہے۔ تو جو لوٹے کے ساتھ آتے ہیں، جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک نظریہ تو ہے نا، ہم رائٹ پہ ہوں، لیفٹ پہ ہوں، سینٹر پہ ہوں، ہم بات کرتے ہیں اپنے نظریے کے تحت، ہم بات کرتے ہیں اپنے اصول کے تحت۔ ہم ہر دور کی طرح نہیں ہوتے کہ ہر دور میں کبھی کاف لیگ میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی پی ٹی آئی میں، پھر کبھی کہاں، کبھی مشترکہ، کبھی آئی جے آئی، کبھی ایم ایم اے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں،
ये भानमती का कुंभ है, जमा कर दिया, पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया। अब दुआ कीजिए नवाज शरीफ साहब आएंगे फिर से। दुआ तो करते हैं, साथ में आप लोग को ऑल द बेस्ट भी विश करते हैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो तमाम ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेट्स द बेस्ट कैंडिडेट विन। और आज के लिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप लोगों से मैं कल मिलूंगी, सेम टाइम सेम चैनल। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।